لسنرز، آج میں زندگی احسار مانگتی ہے کہ ایپیسوڈ 6 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس ناول کو بہت انجوائے کر رہے ہوں گے۔ سو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم لیٹس اسٹارٹ۔ جب سے سدن نے حور سے لائکا کا نمبر مانگا تھا وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ لائکا کا نمبر کیسے سدن کو دے سکتی تھی؟ کیسے وہ دوستی میں دغا کر سکتی تھی؟ نمبر دینا معمولی بات نہیں تھی۔ اس سے لائکا نے ناراض ہو جانا تھا اور لائکا کی ناراضگی وہ بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن ایک طرف دوستی تھی تو دوسری طرف بھائی کی زندگی۔ ابھی بھی وہ عصر کی نماز کے بعد لان میں ٹہل رہی تھی کہ سپت نے اسے پکارا۔ السلام علیکم حور۔ حور نے اسے دیکھا۔ تقریباً 1 مہینے بعد وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ جب سے اس نے ڈی ایس پی کا عہدہ سنبھالا تھا تب سے وہ بہت مصروف ہو گیا تھا اور بہت کم ہی ان کے گھر آتا۔ حالانکہ 4-5 گھر چھوڑ کر اس کا گھر تھا، لیکن بسا اوقات مصروفیات انسان کو ساتھ والے کمرے میں نہیں جھانکنے دیتی۔ یہ تو پھر دوسرا گھر تھا۔ زیتون سبز رنگ کی ٹی شرٹ کے ساتھ سیاہ جینز پہنے وہ حور کو بہت پرکشش لگا۔ سلام کا جواب دے کر حور نے بلا وجہ اپنے بالوں کی چند لٹیں جو ہر وقت پونی ٹیل سے باہر رہتی ان کو کان کے پیچھے اڑسا۔ حور کیسی ہو؟ حور کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ارے ہم تو بے حال ہو گئے ہیں ڈی ایس پی بن کر۔ مطلب؟ حور نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ صبح سے شام تک آپ جیسی رعایا کی حفاظت کے لیے سرگردہ رہتے ہیں، لیکن پھر بھی رعایا ہم غریبوں پر لان تان کرتی ہے۔ کیا کریں ہم؟ سپت نے دہائی دی۔ اس کی ایکٹنگ پر حور ہنسی۔ اگر سپت غور کرتا تو اس کی ہنسی بہت پیاری تھی، لیکن سارا مسئلہ ہی تو یہی تھا، اس نے غور کہاں کیا تھا بھلا؟ اور اس پر ستم یہ کہ چائے بھی نہیں پلاتی ہو پھر۔ حور پھر سے مسکرائی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ سدن کہاں ہے؟ سدن اوپر اپنے کمرے میں۔ اچھا صحیح ہے، اوپر جا رہا ہوں، بولتا وہ جانے لگا، لیکن پھر رکا اور مڑا۔ اور ہاں، چائے پلاؤ گی نا؟ حور نے سر ہلایا۔ چلو میں بنا دیتی ہوں۔ سپت نے قدم بڑھائے تو حور نے بھی اس کی تائید کی۔ نیکسٹ سین۔ صبح سے حسن کی بے عزتی ہو رہی تھی، کبھی کسی سے تو کبھی کسی سے۔ ابھی وہ لاؤنج کے صوفے پر منہ پھلا کر بیٹھا تھا۔ سدن لاؤنج میں آیا تو اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ریموٹ اٹھا کر چینل بدلنے لگا۔ حسن نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا کیونکہ اس نے فٹ بال کا میچ کا چینل بدل کر نیوز لگا دی تھی۔ سدن بھائی میچ لگاؤ۔ ارے یار لگا لینا، بس یہ نیوز سننے دو، ویسے اتنا بڑا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ ڈانٹ پڑی ہے ماما سے، اس نے منہ بسوڑ کر کہا۔ سدن نے بمشکل اپنی ہنسی کا گلا گھونٹا۔ شکر ہے تم نے بھی منہ کھولا، حور نے بولا، جو کچن سے ٹوکری جس میں سبزی تھی اور ایک باؤل اٹھا کر لا رہی تھی۔ وہ کب سے اس کو بولنے پر اکسا رہی تھی، پر وہ بھی ٹیٹ بن کے بیٹھا تھا۔ حسن جو کچھ بولنے والا تھا پھر خاموش ہو گیا۔ اب بولو بھی کچھ، حور بولی، پر اس نے پھر منہ پھلا لیا۔ تم نے پھر سے منہ جو بند کروا دیا ہے تو کیسے بولے؟ سدن نے کہا تو حور اور اس نے کہا لگایا، جبکہ حسن ہوں کر کے اٹھ گیا۔ حسن کے جانے کے بعد سدن نے حور کو دیکھا جو اب سبزی کاٹ رہی تھی، اور یہ کرنے کو بھی رافعہ آپی نے کہا تھا۔ ان کے غصے کی بدولت حور کو یہ کرنا پڑا، ورنہ کہاں اپنی میڈیکل کی پڑھائی کا روب جھاڑ کر ہمیشہ کام سے بچ جاتی۔ حور یار وہ نمبر کا کہا تھا نا؟ سدن میں نے بہت سوچا، پر میں کیسے دے دوں، اس کو برا لگ جائے گا۔ لگ تو سکتا ہے برا، پر میں بولوں گا تمہاری غلطی نہیں ہے، لیکن وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ حور پلیز نا یار، سدن بول کر اٹھ گیا۔ نیکسٹ سین۔ لمبے کالے بال ہاف کیچر میں مقید تھے، سیاہ رنگ کے کھلے کھلے کپڑوں میں بہت نکھری نکھری لگ رہی تھی۔ بڑی بڑی آنکھوں میں بھی خوشی کی چمک تھی۔ لیپ ٹاپ پر تصویریں دیکھ کر وہ ساتھ ساتھ ہنس بھی رہی تھی، کیونکہ تصویریں تھی ہی ایسی، کسی میں ان کا بچپن تھا تو کسی میں ان کی جوانی۔ آج کل وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ ایک وجہ تو اس کے شوہر کی توجہ اور محبت تھی، جبکہ دوسری وجہ آنے والے کی خوشی تھی۔ اللہ اسے پیروں کے نیچے جنت دینے والا تھا۔ کتنی آسانی سے سب خوشیاں مل رہی تھیں اسے، جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ آخر وہ خوش قسمت جو اتنی تھی۔ اس کا پورا دھیان تصویروں کی طرف تھا کہ نوٹیفیکیشن بار پر میل موصول ہوئی۔ وہ غور نہ کرتی، پر ارسال کرنے والے کے نام نے اسے چونکا دیا۔ تصویر کو نیچے کر کے اس نے میل کھولی۔
میل پڑھتے ہوئے اس کی موٹی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، آنکھوں میں گلابی گھلنے لگی، ایسے ہی حیرت سے پھیلی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آنسو تو گرنے تھے، وہ جو 7ویں آسمان پر تھی کہ کتنی آسانی سے اس کو سب کچھ مل گیا ہے، ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں تھا ایسا؟ کاش وہ خوش رہتی، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش جو چاہا تھا وہ نہ ملتا تو صبر آ ہی جاتا، تکلیف سہ ہی لیتی، لیکن جو مل کر تکلیف دے وہ نہیں سہ جا رہی تھی۔ لیپ ٹاپ کا اسکرین پیڈ بند کر کے اٹھ کر سامنے پڑے ٹیبل پر رکھا اور خود چل کر بیڈ کے کنارے ٹانگیں زمین پر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ لمبے بال اب بھی کمر پر بکھرے تھے، اب بھی نکھری نکھری لگ رہی تھی، بس فرق یہ تھا کہ وہ خوشی، وہ چمک جو کچھ دیر قبل چہرے پر تھی، اب معدوم ہو چکی تھی۔ میٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو تمام نفوس پر ایک نظر دوڑائی۔ واصف نظامی کو دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی، مگر اس نے باور نہیں ہونے دیا، بلکہ ہنوز سنجیدگی برقرار رکھتے ہوئے اپنی کرسی کی جانب بڑھ گئی۔ ٹیبل پر چیزیں رکھ کر بہت پرسکون انداز میں اس نے سلام کیا، کسی نے سر کے خم کے ساتھ تو کسی نے بآواز جواب دیا۔ الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے، اللہ کے فضل اور کرم سے ہم اپنی پوری محنت کریں گے، اللہ نے چاہا تو کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ سب نے کہا۔ بجٹ کے مطابق شروع میں اینٹوں کی قیمت 10 لاکھ دینی تھی، لیکن کل جب میں نے کانٹریکٹر کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ اس کو 30 لاکھ پیمنٹ کی گئی ہے۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ مس یہ تو اچھی بات ہے کہ اس کو پیمنٹ ہو گئی، اب کم دینے پڑیں گے۔ واصف نظامی زیادہ دیر اپنا منہ بند رکھ لے، یہ ہو سکتا تھا بھلا؟ پہلی بات مسٹر، تھوڑا رکی، جو بھی نام ہے آپ کا، یہاں پر بولنے کا کوئی مقصد نہیں ہے آپ کو، اور دوسری بات آپ کا ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ مبہم سا مسکرایا۔ واصف نظامی، بالکل مس، پہلے نہیں تھا، لیکن جب سے مسٹر شجاع نظامی نے پاور آف اٹرنی میرے نام کی ہے تب سے بہت لینا دینا ہے میرا اس سب سے۔ لائکا نے عدنان صاحب کو دیکھا۔ عدنان صاحب نے وضاحت کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ واصف پھر سے بولا، مس لائکا، آپ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کی انفارمیشن نہیں رکھتی کیا؟ رکھنی چاہیے نا، ضرورت پڑ سکتی۔ اس نے جیسے اس کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اس کے انداز سے تو ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ پھر لائکا کو کیوں لگا؟ لائکا نے ضبط سے بائیں ہاتھ کی مٹھی بھینچی جس میں نہایت نفیس سی گولڈن اور سلور رنگ کی گھڑی تھی۔ واصف مسکرایا، زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ۔ نیکسٹ۔ چہرے پر اکتاہٹ صاف واضح تھی، عصر کا وقت تھا۔ گھر میں داخل ہو کر لاؤنج کا دروازہ بند کر کے پلٹی تو سامنے ہی ہائیکا بیٹھی تھی۔ وہ فوراً سے اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم آپو، سلام کر کے لائکا کے گلے لگ گئی اور اس کے گال پر پیار کیا۔ لائکا کی ساری تھکن اتر گئی۔ وعلیکم السلام آپو کی جان۔ لائکا نے بھی جواباً اس کے گال پر پیار کیا۔ مما کدھر ہیں؟ صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ چیزیں سامنے میز پر رکھ دیں۔ روم میں پانی لاؤں؟ ہائیکا نے پوچھا۔ ہاں جی لے آؤ، کافی تھک گئی ہوں۔ صوفے پر ریلیکس انداز میں بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہائیکا جلدی سے پانی لے آئی۔ پانی پی کر گلاس ہائیکا کو دیا جسے وہ دھو کر رکھ آئی۔ ظاہر ہے اپنا گھر تھوڑی تھا جو ایسے ہی رکھ دیتی۔ آ جاؤ مما کے پاس چلتے ہیں، لائکا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں سیڑھیاں چڑھ کر فاطمہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ کھانا نہیں کھائیں گی؟ کہتے ہوئے اس نے لائکا کے کندھے پر سے بیگ اتار کر خود پہن لیا۔ لائکا مسکرا دی۔ نہیں، تھوڑا سا آفس کا کام ہے، وہ کر لوں، پھر رات کو ہی کھا لوں گی، کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں فائلز اور لیپ ٹاپ تھا۔ بیگ ہائیکا نے کندھے پر لٹکایا ہوا تھا۔ سامنے ہی فاطمہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ وہ مسکرائی۔ لائکا جا کر گلے لگ گئی۔ فاطمہ نے اس کا گال چوما۔ السلام علیکم ماما۔ وعلیکم السلام، کب آئیں؟ ابھی آئی ہوں۔ اب وہ فاطمہ کے ساتھ بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے میڈیسن کا ڈبہ اٹھا کر چیک کرنے لگی۔ ہائیکا پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کھانا کھایا تھا آپ دونوں نے؟ دوائیوں کو ٹٹولتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ ہاں کھا لیا تھا۔ تم بھی کھا لو، فاطمہ نے کہا۔ نہیں، تھوڑا سا کام ہے وہ کر لوں۔ ماما آپ کو بہت تنگ کرتی ہیں نا آپ کو، ہائیکا نے اس کے سیریس موڈ کو تبدیل کرنے کے لیے کہا۔ ارے کہاں، میری بیٹی تو بہت اچھی ہے، کرتی ہے نا، دیکھیں کھانا بھی نہیں کھاتی۔ بس رہنے دو ہائیکا، اب ماما سے میری انسلٹ کروانے کا دل کر رہا ہے تمہارا، سیدھی طرح کہو نا،
لائکا مسکرا کر بولی، نہیں نا، آپ تنگ کرتی ہیں۔ اچھا بھئی کرتی ہیں تنگ، ورنہ تم نے کہاں چپ کرنا ہے۔ فاطمہ اور لائکا ہنسنے لگی، جبکہ ہائکا نے لائکا کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ اور فائلز پکڑی اور کمرے میں رکھنے چلی گئی کیونکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ ہائکا ہی اس کی چیزیں کمرے میں رکھتی۔ لائکا مسکرا دی۔ لائکا، جی ماما۔ لائکا، اپنا خیال رکھا کرو۔ فاطمہ نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ جی ماما۔ اس کی آنکھیں تھکن کی چگلی کھا رہی تھیں۔ لائکا، مریم کہتی تو نہیں پر مجھے اچھا نہیں لگتا یہاں رہنا۔ کسی نے کچھ کہا ہے؟ لائکا نے فوراً پوچھا۔ نہیں، کیا کہنا ہے کسی نے؟ فاطمہ نے نظریں چرائیں۔ سچ سچ بتائیں نا ماما۔ لائکا، ساتھ والے گھر سے راہیلہ باجی آئی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ مریم کتنی اچھی ہے، یہاں رکھ لیا۔ مفت رکھا ہے نا؟ بظاہر تو عام لہجہ تھا، لیکن وہ ہماری کمیاں گردان رہی تھیں۔ ماما، جیسے ہی کام تھوڑا سیٹ ہوگا ہم کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لیں گے۔ لائکا نے جلدی سے حل پیش کر دیا۔ لائکا، اپنا بھی خیال رکھنا، میں تم دونوں کو نہیں کھو سکتی۔ فاطمہ کے آنسو بہہ گئے۔ لائکا نے اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے اور گلے سے لگایا۔ وہ جو پہلے ہی واصف نظامی کی وجہ سے تپی ہوئی تھی اور تپ گئی، بلکہ ہائکا کے مطابق پریشر کوکر بن چکی تھی جو کسی پر تو پھٹ ہی جانا تھا۔ نیکسٹ سین۔ یہ بھی روز کا معمول تھا، صبح سویرے اٹھ کر نماز پڑھنا، پھر اپنی صحت کے لیے جاگنگ کرنا۔ ڈی ایس پی صاحب اپنی صحت کے لیے ذرا بھی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ آصفہ لاؤنج میں ہاتھ میں تسبیح لیے بیٹھی تھیں کہ سبت سیڑھیاں اترتا ان کے پاس آیا۔ السلام علیکم ماں۔ وعلیکم السلام ڈی ایس پی، انہوں نے شرارت سے کہا۔ سبت کھل کر مسکرایا، صوفے کے پیچھے کھڑے ہو کر آگے کو جھکا اور ان کا گال چوما۔ انہوں نے بھی اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کا گال چوما۔ ماں، میں جا رہا ہوں جاگنگ پر۔ اور ویسے کہاں ہیں حیدر صاحب؟ رازدارانہ انداز میں پوچھا گیا۔ ڈی ایس پی، تم مجرموں کو اندر کرتے ہو اور انہوں نے تمہیں اندر کر دینا ہے، اور یہ نہیں دیکھیں گے تمہاری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں یا دانت، اس لیے سدھر جاؤ۔ ظاہر ہے ڈی ایس پی کے باپ جو ٹہرے۔ آصفہ کی گھوری پر اس کی چلتی زبان بند ہوئی۔ اچھا بھائی، نہیں بولتا کچھ، ویسے ہیں کہاں؟ کمرے میں ہیں، آ کر مل لینا۔ جو حکم آصفہ بیگم۔ بولتا وہ باہر کو بھاگا۔ پیچھے آصفہ مسکرا دی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بھلا کون یہ کہہ سکتا تھا کہ سبت ان کی سگی اولاد نہیں ہے۔ نیکسٹ سین۔ غصے کا گراف کافی اوپر تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے حجاب اتارا اور ٹہلنے لگی، پنکھا کھول کر بیڈ پر ڈھہ سی گئی۔ پتہ نہیں لوگوں کو سکون کیوں نہیں ملتا، بس دوسروں کی زندگیوں میں ناک گھسانے کی عادت ہے۔ اللہ صبر دے، اپنے آپ سے کہتی وہ پرسکون کر رہی تھی خود کو۔ ابھی یہی کچھ سوچ رہی تھی کہ فون پر میسج کا پیغام موصول ہوا۔ انجانے نمبر سے پیغام تھا۔ سلام کا جواب دے کر بھیجنے والے کا نام پوچھا۔ کیسی ہو لائکا؟ بھیجنے والے نے سوال کیا۔ میں نے پوچھا ہے، آپ کون؟ بے تکے جواب پر اس کو رج کے غصہ آیا۔ سدن۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان سدن اسماعیل حور کے بھائی کی طرف نہیں گیا تھا۔ کون سدن؟ اس نے انجانے میں پوچھا۔ سدن اسماعیل، جواب آیا۔ کون سدن اسماعیل؟ میں نہیں جانتی کسی سدن اسماعیل کو، اس نے لکھ بھیجا، حور کا بھائی۔ اب کی بار لائکا کے سچ میں 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ میرا نمبر کہاں سے لیا ہے؟ حور سے۔ کیوں؟ بات کرنی تھی۔ پر مجھے کوئی بات نہیں کرنی، آئندہ میسج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا اور فون بیڈ پر پھینک دیا۔ اس کو رہ رہ کر حور پر غصہ آ رہا تھا۔ کیسے وہ اس کا نمبر کسی کو دے سکتی ہے؟ کیا کل کو کوئی بھی اس کا نمبر مانگے گا تو اس کو دے دے گی؟ اس نے فون اٹھایا اور حور کا نمبر ملایا۔ حور لاؤنج میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھی تھی۔ اس کے تیسرے سال کے پیپر ہونے والے تھے اور جب وہ پڑھ رہی تھی اس کو کوئی تنگ نہیں کرتا تھا۔ اس کا فون کمرے میں پڑا تھا۔ حسن جو اس کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا مسلسل بجتے فون کو اٹھا لایا۔ حور، لائکا کا فون آ رہا ہے۔ حسن نے اس کی طرف فون بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس نے فون پکڑ لیا جبکہ حسن باہر کی طرف چل دیا۔ حور کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ السلام علیکم۔ فون کان سے لگاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، لائکا نے جواب دیا۔ کیسی ہو لائکا؟ حال احوال کو چھوڑو، یہ بتاؤ سدن کو میرا نمبر تم نے دیا ہے؟ لائکا، میری بات سنو۔
حور نے چھوٹی سی کوشش کرنی چاہی۔ حور میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، ہاں یا نہ۔ حور کتابیں وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ ہاں میں نے دیا ہے۔ کس سے پوچھ کر دیا ہے؟ حور نے لمبی سانس بھری۔ ان سوالوں کے جواب کسی سے نہیں پوچھ سکتی ہوں۔ کیوں دیا ہے؟ وہ سدن نے مانگا تھا۔ تو کیا کل کو کوئی بھی ایرا گیرا میرا نمبر مانگے گا تو تم دے دو گی؟ نہیں لائکا، اب سدن کوئی ایرا گیرا تو نہیں ہے نا۔ میرا کچھ بھی نہیں لگتا جو میں اس سے بات کروں۔ لائکا ایک مرتبہ بات کر لو، اس سے ضروری بات کرنی ہے اس نے تم سے۔ نہیں کرنی مجھے کوئی بات۔ لائکا نے فون کاٹ دیا۔ حور نے کان سے فون ہٹا کر ایک نظر دیکھا، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور خود سر ہاتھوں میں گرا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سدن اب کیا ہوگا؟ دوسری طرف سدن تو اس وجہ سے صدمے میں تھا کہ لائکا نے کیسے کتنی آسانی سے کہہ دیا کون سدن اسماعیل؟ مطلب وہ اتنی جلدی بھول گئی تھی سدن کو؟ کیا بچپن کے دوستوں کے نام تک یاد نہیں تھے اس کو؟ میری ہی غلطی ہے، ظاہر ہے برا لگا ہوگا اسے۔ خود کو تسلی دے کر وہ اٹھ گیا۔ اب اس کو حور کا بھی سامنا کرنا تھا۔ کتنا منع کیا تھا اس نے کہ مت کرو، وہ ناراض ہو جائے گی، لیکن سدن نے نمبر لے کر ہی دم لیا تھا۔ دیکھا، کہا تھا نا وہ بات نہیں کرے گی، الٹا میرے سے بھی اس کو بدگمان کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کل کو کوئی بھی ایرا گیرا نمبر مانگے گا تو دے دو گی۔ اب بتاؤ کیا کہتی میں اس کو؟ حور غصے سے بھری ہوئی تھی اور سدن کے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ کب سے خاموش بیٹھا سدن اس کی باتیں سن رہا تھا اور اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا۔ سننا تو تھا ہی، آخر اس کی وجہ سے تو حور کو اتنا کچھ سنا دیا تھا۔ کیا دھرا ہی سب اسی کا تھا۔ حور مجھے کیا پتا تھا وہ کہہ دے گی کہ کون سدن اسماعیل؟ سدن نے خشمگین نظروں سے حور کو دیکھا۔ یار کیا اس کو ذرا بھی یاد نہیں ہوگا بلا؟ سدن تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، آخر وہ بلا وجہ کیوں بات کرے گی تم سے؟ اور ویسے بھی تم جانتے ہو اس نے کبھی لڑکوں سے بات نہیں کی۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں ایک دوسرے کو۔ جانتا ہوں۔ اب کیا کریں گے؟ حور نے متذبذب سے پوچھا۔ تم ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس سے بات کرو اور کہو میرے سے بات کر لے، میں سمجھا لوں گا اسے۔ سدن نے التجائیہ کہا۔ ہاں جیسے وہ تو اسی انتظار میں ہے نا، حور نے طنز کیا۔ اچھا نا، اب مجھے کیا پتا تھا وہ اتنا غصہ کرنے شروع ہو جائے گی، بے چارگی تھی سدن کے لہجے میں۔ حور کو زوروں سے ہنسی آئی پر وہ ضبط کر گئی۔ اب پتہ چل گیا نا، پھر بھی عقل نہیں آ رہی؟ اب محبت عقل سے سوچ سمجھ کر تھوڑی نہ کی جاتی ہے، سدن نے گردن سہلاتے ہوئے بولا۔ سوچ سمجھ کر تو تھوڑی نہ ہوتی ہے، حور نے اسے چڑھایا۔ کرو نا بات۔ اچھا کرتی ہوں، بس میری بے عزتی کروائی جاؤ۔ حور بولتی کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ سدن نے اس کی بات پر ہنس کر سر جھٹکا۔ ہائے رے، کیا کیا کروائے گی یہ محبت۔ حور نے بہت مرتبہ لائکا کو فون کیا لیکن اس نے ایک مرتبہ بھی نہ اٹھایا۔ مجبوراً حور نے فاطمہ کا نمبر ملایا۔ فاطمہ کرسی پر بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی کہ فون بجا۔ اس نے قرآن بند کر کے ساتھ پڑی چھوٹی پائنٹی پر رکھا اور اسی پر پڑا فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ السلام علیکم فاطمہ آنٹی۔ وعلیکم السلام حور، کیسی ہو جنت کی حور؟ حور ان کی بات پر ہنسی۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی اسے مخاطب کرتی تھیں۔ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ ہائکا اور لائکا کیسی ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ آنٹی لائکا سے بات کروا دیں۔ حور مدعے پر آئی۔ اس کے فون پر کال کر لو نا، اپنے روم میں ہے وہ۔ کچھ سوچ کر فاطمہ نے پوچھا، ناراضگی چل رہی ہے؟ جی آنٹی، وہ بھی داڑھی والی۔ حور نے ہلکا سا ہنس کر جواب دیا۔ فاطمہ بھی ہنس دیں۔ او اچھا، یقیناً کوئی سیریس بات ہے۔ جی آنٹی، میڈم ناراض ہو گئی ہیں اور فون بھی نہیں اٹھا رہی۔ اچھا چلو منا لو، میں دے آتی ہوں فون اس کو۔ جی آنٹی، اور تھوڑی سفارش بھی کر دیجیے گا۔ ہاں اچھا چلو صحیح ہے۔ فاطمہ اٹھی اور لائکا کے کمرے کی طرف گئی۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی بیڈ پر لائکا بیٹھی تھی۔ سفید ڈھیلے ڈھالے کرتا پہنے، دوپٹہ ساتھ ہی بیڈ پر پڑا تھا۔ بھورے کالے بالوں کا ڈھیلا ڈھالا جوڑا بنائے، کتابیں پھیلائے، وہ پھرتی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، بس ایک کشش تھی اس میں۔ ہائکا اس سے حد درجے پیاری اور خوبصورت تھی۔
हाइका सामने ही स्टडी टेबल की कुर्सी पर बैठी अपना पढ़ रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर लाइका का हाथ दुपट्टे की तरफ गया, लेकिन फातिमा को देखकर रुक गया। दोनों ने सर उठाकर देखा। फातिमा अंदर आई। लाइका, हूर का फ़ोन है, लो बात करो। लाइका ने हूर की चालाकी पर अश किया। उसके नंबर पर कितनी बार फ़ोन कर चुकी थी, उसने नहीं उठाया और फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। चारों नाचार फ़ोन पकड़कर कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम। फातिमा बाहर चली गई। लाइका ने एक नज़र हाइका को देखा और अपना दुपट्टा उठाकर सर पर किया, फिर उठकर बाहर लाउंज में आ गई। वालेकुम सलाम लाइका, कैसी हो? और फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? मेरी मर्ज़ी। गुस्से का इजहार। यार लाइका, क्या हो गया है? इतनी भी क्या नाराज़गी? वाह हूर वाह, अगर मैं तुम्हारी जगह होती और किसी को नंबर दे देती तो तुम क्या करती? हाँ, अरे भाई, मैं तो खुश होती कि शुक्र मेरी सहेली को मेरा ख्याल तो आया, वरना कब तक सिंगल रहती और एक दिन मर जाती। हूर ने माहौल को खुशगवार बनाना चाहा, लेकिन मरने की बात पर लाइका के चेहरे पर साया सा लहराया। बको मत। अच्छा यार, सॉरी ना, नाराज़गी ख़त्म करो। अच्छा सही है, बंद कर रही हूँ फ़ोन में। अरे रुको, 1 मिनट बात तो सुनो। सुनाओ यार, एक बात मानोगी? पक्का? फिर कुछ नहीं कहूँगी। मानने वाली हुई तो यार प्लीज़ ना, मान जाओ। अच्छा भाई बोलो, पक्का ना मानोगी ना? अरे बाबा पक्का। लाइका ने हार मानी। यार एक मरतबा सिदन से बात कर लो, वो बहुत ज़रूरी बात करना चाहता है। क्या बात करनी है? वो खुद बताएगा, मैं नहीं बता रही। हूर ने इल्तिजा की। यार प्लीज़ लाइका, प्लीज़ ना। अच्छा कह देना, मैसेज कर दे। कैसे करेगा मैसेज? तुमने ब्लॉक जो कर दिया है। ओह हाँ, अच्छा हटा दूंगी, लेकिन क्या लेकिन? लेकिन यही कि ये आखिरी बार होगा। ठीक है। अच्छा सही है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मेरी जान। हूर की चहकती आवाज़ पर पागल कहकर लाइका मुस्कुराई और फ़ोन बंद कर दिया। फातिमा के कमरे का दरवाज़ा बजाकर उसने उन्हें फ़ोन दिया। हो गई बात? फातिमा ने पूछा। जी। राज़ी भी हो गए हो? जी। अब की बार वो हंसी और कमरे से निकलकर अपने कमरे की जानिब चली गई। कमरे में जाकर किताबें समेटी और फ़ोन से सिदन का नंबर ब्लॉक लिस्ट से हटाया। हाइका को इसका काम समझा रही थी कि फ़ोन पर 2-3 इकट्ठे नोटिफिकेशन बीप बजी। फ़ोन उठा कर देखा तो सिदन की तरफ से 3 मैसेजेस थे। अस्सलाम वालेकुम लाइका, कैसी हो? शुक्र तुमने अनब्लॉक तो किया। वालेकुम सलाम, क्या बात करनी है? लाइका जवाब देकर मुद्दे की बात पर आई। मैंने कुछ और भी पूछा है। जो बात करनी है करो, मैंने लंबी चौड़ी बात करने के लिए अनब्लॉक नहीं किया। वो मुझे कुछ बताना था। बताओ। लाइका ने आंखें घुमाई। लाइका, वो असल में क्या? असल में आगे भी बोलो। उसको बिला वजह तब चढ़ रही थी। लाइका, तुम मुझे अच्छी लगती हो। लाइका का दिमाग भग से उड़ गया। उससे आगे उसने कोई रिप्लाई ना किया। सिदन ने जब देखा कि मैसेज देख लिया गया है लेकिन जवाब नहीं आया, तो इसने लंबा सांस लिया और एक मैसेज भेजा। लाइका, मुझे नहीं पता कब, कैसे, क्यों, पर मुझे तुम अच्छी लगती हो। जब तुम I-83 से आई थी तो मुझे लगा कोई अपना जा रहा है। उस दिन मेरा दिल फटने को था। मैं कभी तुमसे ये सब ना कहता, लेकिन डैडी ने मुझे शादी के लिए पूछा तो दिमाग के पर्दे पर तुम्हारा चेहरा लहराया था। मैं डैडी को उसी वक्त बताना चाहता था, लेकिन पहले मुझे तुमसे बात करनी थी, तुम्हें बताना था। मैं तुम्हारे लिए रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तुम्हें अजीब लग रहा होगा, पर मैं क्या करूँ? मुझे तो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम्हारे साथ की। मैसेज भेजकर इसने लंबा सांस खारिज किया। लाइका जैसे जैसे पढ़ रही थी, उसकी आंखें हैरत से फैलती जा रही थीं। क्या कह रहा था सिदन? क्या वो भी? इससे आगे कुछ सोचा ना गया। बहुत देर खुद को कंपोज करके उसने लिखा, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती सिदन इस्माइल। बेहतर यही होगा आइंदा कोई भी राब्ता करने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। और नंबर फिर गया ब्लॉक लिस्ट में। लाइका ने सांस भरा और उठकर वॉशरूम चली गई। सिदन हाथ में फ़ोन पकड़े गुमसुम बैठा रहा। उसने तो उसकी रज़ा और खुशी के लिए उससे पूछा था। वो तो जायज़ रिश्ता बनाना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया था? सिदन जहनी तौर पर इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसके जवाब पर भी गौर न किया। जो लाइका सोच रही थी वो सिदन नहीं सोच सकता था। हूर तो लाइका के रिएक्शन पर ही हैरान थी। सिदन ने हूर को सब मैसेजेस दिखा दिए। अब हूर ने लाइका से मिलकर बात करनी थी। हूर इतनी नादान नहीं थी जो सिदन के मैसेज पर लाइका के जवाब को ना समझती।
ہور اگلے روز لائکا کے آفس گئی۔ فاطمہ سے اس نے فون کر کے پوچھ لیا تھا کہ وہ آفس گئی ہے یا یونیورسٹی۔ اس کے آفس جا کر ریسیپشنسٹ سے کال کروا کر اپنے آنے کا بتایا۔ لائکا سمجھ گئی ہور کیوں آئی ہے۔ لائکا نے ہور کو اپنے روم میں بلایا۔ ہور اندر آئی۔ السلام علیکم لائکا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلو۔ ہور نے ایک ہی سانس میں سب کچھ بول دیا۔ وعلیکم السلام۔ ہور بیٹھو تو صحیح۔ نہیں لائکا، میرے ساتھ چلو۔ لائکا ہار مانتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے ساتھ چل دی۔ آفس کے کچھ فاصلے پر کیفے تھا، وہ دونوں وہیں گئیں۔ لائکا نے بیٹھتے ہوئے بیگ کرسی کے پاس زمین پر رکھ دیا۔ ویٹر ان کے پاس آیا تو ہور نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اب وہ آمنے سامنے بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ اس سے بات کر کے تو دیکھو، تمہیں یقین ہو جائے گا وہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جذبات دیکھے ہیں۔ التجا تھی ہور کی بات میں۔ نہیں، نہ ہی مجھے اس سے بات کرنی ہے اور نہ ہی اس کی محبت پر یقین۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بہت پرسکون ہو کر لائکا نے جواب دیا۔ لیکن کیوں اس کو دکھ دے رہی ہو؟ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا ہور کے اندر۔ میں کوئی دکھ نہیں دے رہی، بلکہ میں خود کو دکھ سے بچانا چاہتی ہوں، وہی پرسکون لب و لہجہ تھا لائکا کا۔ مطلب کون سا دکھ؟ ہور نے چونک کر پوچھا۔ کرسی کی پشت چھوڑ کر وہ آگے ہوئی اور کوہنیاں ٹیبل پر رکھ کر اس کو کہنے لگی، بدنامی کا دکھ۔ مجھے بدنامی سے ڈر لگتا ہے۔ میں نہیں چاہتی بدنامی میرا مقدر بنے۔ وہ کبھی تمہاری بدنامی کا سبب نہیں بنے گا، یقین کرو۔ ہور، میں یہ نہیں سن سکتی کہ میں نے اس کو پھنسا لیا، اور میں کون سا کوئی اتنی خوبصورت ہوں جو اس کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے۔ لائکا مسکرائی۔ وہ تمہیں ہر طرح سے بچا لے گا، یقین کرو۔ اور محبت کون سا شکل و صورت کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ تو بس ہو جاتی ہے، بس دل کو کوئی چھو جاتا ہے، بس زندگی کا محور بن جاتا ہے۔ کیا یقین تھا۔ کچھ پل کے لیے وہ خاموش رہی، پھر گویا ہوئی۔ بس کہہ دیا نا، نہیں کرنی مجھے اس سے بات، چلتی ہوں، کہہ کر کرسی کے پاس پڑا بیگ اٹھایا اور خرامہ چلتی کیفے سے نکل گئی، جبکہ ہور پیچھے بیٹھی اپنی عزیز جان کی خوشی اور محبت کو دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو اس کی بات بھی نہ کہہ سکی۔ نیکسٹ سین۔ موسم بہت سہانا تھا، لیکن جب اندر کا موسم خزاں سا ہو تو باہر کا موسم معنی نہیں رکھتا۔ اس وقت دونوں بہن بھائی ٹیرس پر تھے۔ ہور کرسی پر بیٹھی تھی، جبکہ سدن ریلنگ کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑا تھا۔ سدن خاموشی سے ہور کو دیکھ رہا تھا۔ ہور نے بے اختیار آنکھیں چرائیں۔ وہ تو خود اس کرب سے گزر رہی تھی۔ خاموشی سے کی جانے والی محبت بھی نعمت ہے، کم از کم دوسروں کے سامنے تو بھرم رہ ہی جاتا ہے۔ ہور نے بے اختیار سوچا، بس رہنے دو ہور، جب قسمت میں نہیں ہوتا کچھ تو ہماری لاکھ کوشش سے بھی وہ نہیں ہوتا۔ سدن کے بولنے پر ہور نے اسے دیکھا۔ ہور نے اپنے بھائی کو دیکھا جو ہنستے ہوئے خوبرو لگتا تھا، لیکن ایک ہی دن میں اس کی مسکراہٹ، ہنسی، خوشی کہیں کھو چکی تھی، جیسے سب ایک ہی فرد کے سبب تھا۔ سب پتہ نہیں ہم انسان کسی کو اتنے اونچے مقام پر کیوں بٹھا دیتے ہیں کہ سب کچھ اسی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہنستے اس کے ہونے سے ہیں اور روتے اس کے جانے سے ہیں۔ نیکسٹ سین۔ اپنے آفس کے کیبن میں نیلی ڈریس شرٹ کے ساتھ سیاہ ڈریس پینٹ اور سیاہی کوٹ پہنے کرسی پر بیٹھا ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ کو دائیں ہاتھ سے گھما رہا تھا۔ سوچوں کا مرکز تو ایک ہی ہستی تھی۔ ابھی ایسے ہی بیٹھا رہتا کہ انٹرکام بجا۔ دوسری طرف سے اسماعیل صاحب نے اسے اپنے کیبن میں بلایا۔ وہ اٹھ کر ان کے کیبن کی طرف چل دیا۔ اسماعیل صاحب کے کیبن میں جا کر ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ سدن ٹیبل کو گھورنے لگا۔ بات کر کے فارغ ہو کر اسماعیل صاحب اس کی طرف متوجہ ہوئے جو نہ جانے کون سا تھیسس لکھنے والا تھا ٹیبل کے متعلق۔ سدن، میں نے کچھ پوچھا تھا۔ جی ڈیڈی۔ سدن، کچھ پوچھا تھا، کیا جواب ہے تمہارا؟ کیا سوچا ہے تم نے؟ ڈیڈی، جیسی آپ کی مرضی، بول کر وہ اٹھ کر چلا گیا۔ نیکسٹ سین۔ سیاہ رنگ کا 2 پیس سیاہ شرٹ پہنے ہمیشہ کی طرح پرکشش لگ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں ویران تھیں، کسی بھی تاثر سے خالی۔ رافعہ، حور اور حسن تینوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ دروازہ سے اسماعیل اور طاہرہ تیار ہو کر باہر آئے۔ اسماعیل صاحب نے سفید رنگ کے کپڑوں کے ساتھ سیاہ واسکٹ
पहन रखी थी, जबकि ताहिरा ने गुलाबी रंग का नहायत नफीस सा शलवार सूट पहन रखा था, साथ में सफ़ेद चादर की हुई थी। वो लोग लाउंज में खड़े इन तीनों को हदायतनामा जारी कर रहे थे कि सिदन लाउंज में आया। हूर ने उसको देखा, जो बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर की तोड़ फोड़ से सिर्फ वही बाखबर थी। अफसोस के सिवा कुछ नहीं कर सकती थी वो। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना, खाना बना कर खा लेना, ताहिरा ने एक मरतबा फिर हदायत दी। एवं खाना बना लें, बाहर से ऑर्डर करेंगे, हसन बुड़बुड़ाया। क्या कहा? ताहिरा ने घूर कर पूछा। कुछ नहीं मामा, हसन मिनमिनाया। चलो सही है, अल्लाह हाफिज़। तीनों अल्लाह हाफिज़ कहकर निकल गए, जबकि पीछे वो तीनों दरवाज़ा बंद करके लाउंज में थोड़ी देर बैठे रहे। क्या बनाऊं खाने में? राफिया ने पूछा। आप ही ऑर्डर करते हैं ना, हसन ने इल्तिजाया कहा। अच्छा, डिसाइड कर लो, बता देना मुझे। राफिया उठकर अपने कमरे में चली गई। आदम बेजार लोग। हूर सोफे पर दोनों टांगे ऊपर किए बैठी थी, जबकि हसन सोफे के साथ पुश टिकाकर टांगे लंबी किए नीचे बैठा था। हूरी नूरी क्या हुआ है? हसन ने हूर को संजीदा बैठे देखा तो इसकी टांग पर थप्पड़ रसीद करते हुए पूछा। हूर ने नासमझी से हसन को देखा। क्या हुआ है? हसन ने फिर से पूछा। कुछ नहीं हुआ, हूर ने जवाब दिया। उदास क्यों हो? हसन को जब तक जवाब न मिलता तब तक उसके अंदर का कीड़ा सुकून नहीं लेने देता था। नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। हूर ने वैसे ही संजीदगी से जवाब दिया। क्या? एक तो हसन के कीड़े को सुकून क्यों नहीं मिलता? तुम्हें क्यों बताऊं? अब हूर अपने असल में लौटी। ना बताओ, मैं कौन सा मरा जा रहा हूँ? इतनी देर से तो इसके इस्तफसार से यही लग रहा था कि ना पता चला तो अभी के अभी रूह परवास कर जाएगी। अभी वो दोनों और भी बहस करते कि दरवाज़ा खोलकर मायरा अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम टॉम एंड जेरी। उनकी बहस होते देखकर मायरा ने छेड़ा। वालेकुम सलाम, दोनों ने यकजा जवाब दिया। मायरा धब से हूर के साथ सोफे पर बैठ गई। हूर ने सर इसके कंधे पर टिका दिया। मायरा ने चौंक कर उसको देखा, फिर मुस्कुरा दी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि हूर परेशान है। कुछ देर में खुद ही परेशानी बांट कर उससे मशवरा मांगेगी। मायरा ने उसके सर पर अपने होंठ रखकर उसे प्यार किया। हूर मुस्कुराई। हसन, जूस तो पिला दो यार। हसन को भेजने के लिए मायरा ने जूस का कहा। क्यों? खाला से मांगा था तो उन्होंने मना कर दिया था जो यहाँ पीने आ गई हो। मायरा ने आगे होकर इसके सर पर थप्पड़ रसीद किया। चुप करके बना कर लाओ। जा रहा हूँ, वो हूँ करके उठ गया। तुम्हारे लिए लाऊं हूरी नूरी? जाते जाते इसने हूर से भी पूछ लिया। हूर ने सर हिलाने पर इत्तफाक किया। क्या हुआ मेरी प्यारी हूर? मायरा ने लाड से पूछा। मायरा, मैं बहुत परेशान हूँ, बताओ। मारी, सिदन बहुत उदास है। क्यों? मायरा ने अचंभे से पूछा। मारी, वो लाइका को पसंद करता है। वाओ, ये तो अच्छी बात है। मायरा को उसके उदास होने की वजह समझ ना आई, लेकिन मारी, लाइका ने मना कर दिया। क्यों? वो कहती है मुझे बदनामी से डर लगता है। सिदन है कहाँ? वो ममा और डैडी के साथ अंकल काज़मी की तरफ गया है। थोड़ा रुक कर हूर दोबारा बोली। उनकी बेटी से शादी करेगा अब वो। हैं? क्यों भला? लाइका, मतलब यार पूरी बात बताओ। मारी, सिदन ने लाइका से फ़ोन पर बात की थी। हूर ने सारी बात मायरा के गोश गुजार कर दी। इतने में हसन जूस ले आया। आ जाओ हूर, तुम्हारे कमरे में चलते हैं। खड़े होते हुए मायरा ने ट्रे उठाई। ये अच्छी बात है, मुझसे जूस बनवा लिया है, अब खुद अंदर जा रहे हो। हसन मुंह बसोर कर बोला। हसन, हम लड़कियों की अपनी भी बहुत बातें होती हैं जो तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं की जा सकती। मायरा के कहने पर हसन ने मुंह बसोरा। यार हूरी, पिज़्ज़ा और बर्गर ऑर्डर करेंगे। अब उसको खाने की टेंशन शुरू हो गई थी कि कहीं घर ना बन जाए। अल्लाह अल्लाह करके कभी तो मौका मिलता था बाहर से ऑर्डर करने का, अब इस मौके को भी गंवा दिया जाए तो क्या फ़ायदा हो भला। हाँ, ज़रूर, साथ आइसक्रीम भी मंगवाना, मैं भी इधर ही खाऊंगी। मायरा ने जल्दी जान छुड़वाने के लिए कहा। हसन सुनते ही राफिया के कमरे की तरफ भागा, जबकि वो दोनों हूर के कमरे में चली गईं। देखो हूर, लाइका अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, और वैसे भी हम ये बात कैसे भूल सकते हैं, उस पर फातिमा आंटी और हाइका की जिम्मेदारी है। वो अपने बाबा का ख्वाब पूरा करके रहेगी। उसने घर तक बेच दिया। जो काम जिब्राइल अंकल नहीं कर सके उसने कर दिया। कैसे उससे पीछे हट सकती है?
ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو مائرہ، سب ٹھیک کہہ رہی ہو۔ کم از کم وہ سیدن کو اتنا تو کہہ سکتی تھی کہ وہ رشتہ بھیج دے۔ اب سیدن ڈیڈی کو بھی نہیں کہہ سکتا، کیا پتہ ڈیڈی جائیں اور وہ آگے سے ان کو بھی انکار کر دے۔ کہہ تو صحیح رہی ہو، سیدن اب انکل کاظمی کی بیٹی سے شادی کرے گا۔ ہم کیا کر سکتے ہیں حور، ہم تو صرف خواہش کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے تو سب پہلے سے طے ہے، ہماری قسمت میں تو پہلے سے ہر چیز لکھ دی گئی ہے۔ کیا پتہ ان کا ساتھ سیدن کے لیے بہترین ثابت ہو، اللہ نے ان دونوں کے لیے ایک دوسرے میں خوشی رکھی ہو۔ ہاں شاید، اللہ تو سب سے بہتر جانتے ہیں کسی کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ نیکسٹ سین، اپنے کیبن میں بیٹھا سوچوں میں گم تھا کہ دروازہ کھلا، چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ آنے والا ہمیشہ دوسروں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا سبب بن جاتا تھا۔ اس نے کبھی محرومیوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹا تھا، بھلا ایسا کیوں کرتا وہ؟ کون سے لوگوں نے محرومیاں دی تھیں؟ اگر محرومیاں تھی بھی تو بہت کچھ ملا بھی تھا۔ جوان محرومیوں کا دکھ کم تو کر سکتا تھا، پر مکمل زائل نہیں۔ صفت حیدر اپنی محرومیوں پر اپنی نعمتوں کو ترجیح دیتا تھا۔ ڈی ایس پی کی وردی، سیاہ شرٹ، خاکی پینٹ پہنے بہت وجیح لگ رہا تھا، جیسے وردی بنی ہی اس خوبرو انسان کے لیے۔ وردی اس کے وجود پر چمکنے کے لیے تیار تھی، جیسے وہ اس وردی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو۔ السلام علیکم ڈھیٹ انسان، اپنے ازلی شرعی لہجے میں بولتا ہوا وہ آگے بڑھا۔ وعلیکم السلام۔ سیدن مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور اس کے گلے لگ گیا۔ کیا یار، شہر بھر کے کھاتے ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن تم تو ایسے سر پیر لپیٹ کر غائب ہو جاتے ہو جیسے پورے ملک کی بھاگ دوڑ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ صفت اپنے طنز کے تیر چلانے سے باز نہیں آتا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدن کے غائب ہونے پر چوٹ کی۔ ایسے ہی یار، تمہیں تو پتہ ہے کام بہت ہوتا ہے۔ جہاں تک مجھے دکھ رہا ہے ابھی تم فارغ ہی بیٹھے تھے۔ اچھا نہ بیٹھو تو صحیح، یا بس باتیں ہی سناتے رہو گے؟ سیدن سے کوئی جواب نہ بن پایا تو گردن کی پشت سہلاتے ہوئے بولا۔ صفت کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ چائے لوگے؟ ظاہر ہے اب چائے کو منع کر سکتا ہوں میں بھلا؟ صفت نے سیدن کی عقل پر ماتم کیا۔ یار ایک تو تم بحث بہت کرتے ہو۔ صفت ہنستے ہوئے بیٹھ گیا۔ کھانا کھانے چلیں؟ صفت نے پوچھا۔ نہیں، حور نے بھجوا دیا ہے میرے لیے، میں بھی کھاؤں گا۔ حور کے نام پر اس کی آنکھوں میں تاثر تھا، نرم تاثر، جو ایک دوست کو دوسرے دوست کے لیے ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر باتیں کرتے ہوئے گزری تھی کہ صفت بولا، وہ انکل نے بات کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب صفت سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سیدن نے اسے دیکھتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ تم واقعی راضی ہو اس رشتے کے لیے؟ صفت نے سوال کیا۔ سیدن نارمل تھا، سب نارمل تھا، پھر بھی صفت کو کچھ نارمل نہیں لگ رہا تھا۔ سیدن میری طرف دیکھو۔ سیدن نے صفت کو ایک لمحے کے لیے دیکھا، لیکن پھر نظریں گھما دیں۔ کاظمی انکل کی بیٹی سے شادی کر لو گے؟ کیا تم خوش ہو؟ ہاں کر لوں گا۔ تم خوش ہو؟ ڈیڈی نے اچھا ہی سوچا ہے۔ صفت کو دیکھے بغیر ہنوز قد آور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے جواب دیا گیا۔ سیدن کوئی پریشانی ہے؟ ارے نہیں یار، کیا پریشانی ہوگی بھلا، سب ٹھیک ہے۔ سیدن نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ صفت نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ اتنے میں پیون کھانا گرم کر کے لے آیا، دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ رافعہ آپی بہت اچھا کھانا بناتی ہیں۔ صفت نے کھلے دل سے تعریف کی۔ ہاں یہ تو ہے، کاظمی انکل کی بہن ہیں، ان کے بیٹے کے لیے رشتہ آیا ہے آپی کے لیے۔ سیدن مزید بولا۔ تو کیا انکل نے ہاں کہہ دیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں، لیکن سوچ رہے ہیں، کافی اچھی فیملی ہے۔ ہاں صحیح، انشاءاللہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہاری شادی انجوائے کر کے میں نے اپنی کروانی ہے پھر۔ صفت کے بولنے پر سیدن نے اسے دیکھا اور اس کی خوشیوں کے لیے دعا مانگی۔ نیکسٹ سین، سب کچھ طے ہو گیا تھا۔ صفت نے جب اسماعیل صاحب کو سیدن کی رضامندی کا بتایا تو اسماعیل صاحب نے کاظمی صاحب کو دعوت پر بلایا۔ دعوت کا انتظام لان میں کیا گیا تھا، فاطمہ کو بھی بلایا تھا طاہرہ نے، اور بھی خاندان سے لوگوں کو دعوت پر بلایا ہوا تھا۔ لائکا سمجھ رہی تھی چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ہے، لائٹ اورنج کلر کے کرتے کے ساتھ وائٹ کیپری اور وائٹ حجاب کیے سادہ سے حلیے میں نفیس لگ رہی تھی۔ ہائیکا نے پنک کلر کا گھٹنوں تک آتا فراک پہن رکھا تھا۔ تینوں جب اندر آئیں تو لان کی سجاوٹ دیکھ کر حیران ہوئیں۔
تینوں مائرہ کے گھر چلی گئیں۔ تھوڑی دیر بعد لائکا اوپر حور کے پاس چلی گئی کیونکہ مائرہ اپنے کمرے میں گھسی تیار ہو رہی تھی۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر گئی تو سامنے ہی صوفے پر سدن کالے شلوار قمیص میں ملبوس صوفے پر بیٹھا بائیں ہاتھ کی کلائی پر گھڑی باندھنے میں مصروف تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے وہی کھڑی تھی جس کو دیکھنے کے لیے دل بے چین رہتا تھا، لیکن اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ سدن کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ لائکا بھی آئے گی۔ السلام علیکم، لائکا نے نارمل سے انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سدن کے صرف ہونٹ ہلے، آواز تو جیسے کہیں کھو گئی تھی۔ ابھی وہ ایسے ہی کھڑی تھی کہ حور لاؤنج میں دروازہ کھول کر داخل ہوئی جو دائیں طرف کمروں کی جانب جانے کے لیے تھا۔ ان دونوں کو ایسے دیکھ کر اس کا دل بہت دکھا۔ سدن نے ایک نظر دونوں کو دیکھا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائکا نے حور کو دیکھا، حور نے اسے نظر انداز کیا جس پر لائکا کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ان کی دوستی سدن کی وجہ سے تو نہیں تھی نا، وہ تو بہنوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتی تھی آپس میں، تو کیا کسی کی بھی وجہ سے ان کی دوستی، ان کا پیار ختم ہو جائے گا؟ حور نے لائکا کو دیکھا جو نظریں نیچے کیے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ میں پہنی گھڑی کو چھیڑ رہی تھی اور ساتھ ساتھ گھور بھی رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے آنسو روکنے کی بھی کوشش کر رہی تھی۔ حور کو ندامت میں آن گھیرا تو آگے بڑھی۔ لائکا نے اسے دیکھا اور آنکھوں کو جھپک کر نمی اندر اتاری اور مسکرا دی۔ اب دونوں ایک دوسرے کے گلے لگی کھڑی تھیں۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ لائکا نے پوچھا۔ نہیں، حور نفی میں سر ہلا کر بولی۔ مائرہ تیار سی گرین رنگ کا نہایت نفیس سا کرتا کیپری پہنے بالوں کو کھلا نہیں چھوڑا تھا بلکہ خوبصورت سا ہیئر سٹائل بنا کر باندھا ہوا تھا۔ وہ اندر آئی تو دونوں اس کو دیکھ کر مسکرائیں۔ مائرہ لائکا اور حور کے گلے ملی۔ لائکا کی اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اس وقت تیار ہو رہی تھی۔ پھر تینوں حور کے کمرے کی طرف چل دیں کیونکہ ابھی تک حور تیار نہیں ہوئی تھی۔ لائکا بیڈ پر بیٹھی تھی جبکہ مائرہ حور کے بال بنا رہی تھی۔ ویسے یہ تقریب ہے کس سلسلے میں؟ لائکا نے سرسری سا پوچھا۔ حور اور مائرہ نے بے اختیار ایک دوسرے کو دیکھا۔ کوئی ٹینڈر ملا ہے انکل کو؟ لائکا پھر سے بولی۔ تمہیں نہیں پتا؟ آنٹی نے نہیں بتایا؟ مائرہ نے پوچھا تو لائکا نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، انکل کاظمی کو اپنے گھر والوں سے ملوانا تھا ڈیڈی نے، پھپھو اور چچا کو۔ اوہ اچھا، انکل کاظمی کی بیٹی سے سدن کا رشتہ ہو گیا ہے، حور نے چور نظروں سے لائکا کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ حور کے بتانے پر لائکا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ لائکا کی آواز لڑکھڑائی۔ اس کو اپنی ہی آواز دور سے آتی سنائی دی۔ مشال کاظمی۔ اوہ اچھا، مبارک ہو، لائکا نے مسکرا کر بولا۔ حور اور مائرہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جلدی کرو نا، مجھے بھی ملوانا اس سے۔ مائرہ نے حور کو آئینے کی طرف موڑا اور جلدی جلدی اس کے بال بنانے لگی۔ تیار ہو کر نیچے آئیں تو مہمان آ چکے تھے۔ لائکا تو فاطمہ اور ہائکا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی جبکہ حور اور مائرہ مہمانوں سے ملنے لگیں۔ کچھ دیر بعد ایک خوبصورت سی دبلی پتلی لڑکی جس نے گھٹنوں تک آتا سیاہ رنگ کا فراک پہن رکھا تھا، بلا شبہ وہ حسین تھی۔ حسین کہنا صرف کافی نہیں تھا بلکہ وہ کسی کی بھی توجہ حاصل کر سکتی تھی۔ مائرہ اور حور کے ہمراہ ان کے پاس آ رہی تھی۔ لائکا نے اسے دیکھ کر بے اختیار سدن کو دیکھا جو ایک ٹیبل کے قریب سنجیدہ سا کھڑا سد سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کا دھیان ادھر نہیں تھا۔ لائکا بلا وجہ اپنا موازنہ مشال سے کرنے لگی۔ مشال تو بہت پیاری ہے، پھر سدن مجھے کیوں؟ اس سے آگے کچھ سوچا نہ گیا، اس سے آگے وہ کچھ سوچ نہ پائی۔ حور مٹھائیوں کی ٹوکریاں جو باہر ایک ٹیبل پر پڑی تھیں ان کو اٹھوا کر نیچے مائرہ کے گھر کے ڈائننگ میں رکھوا رہی تھی۔ گیراج کے پاس ایک دروازہ تھا، وہاں سے ڈائننگ ہال تھا۔ ڈائننگ کے ہی ٹیبل پر وہ ٹوکریاں رکھوا کر دروازے سے باہر نکلتے ہوئے اس کا دوپٹہ اٹک گیا۔ دوپٹہ نکالنے کے لیے وہ مڑی ہی تھی کہ بے دھیانی میں آتے سپت سے اس کا کندھا ٹکرا گیا۔ سپت نے اسے دیکھا جو پرپل کلر کا کرتا جس کا گلا بند تھا، پرپل کلر کی کیپری اور پرپل نیٹ کا دوپٹہ کندھے پر ٹکائے ہوئے تھی، لمبے بالوں کی فرینچ نوٹ بنا کر پیچھے کی طرف کی ہوئی تھی۔ حور، اپنے نام کی طرح۔ سوری حور۔ سپت کے بولنے پر حور نے اسے دیکھا۔ سفید رنگ کے کرتے شلوار میں حور کو وہ ہمیشہ کی طرح جاذب نظر لگا۔
حور نے اپنا ڈھلکتا دوپٹہ دوبارہ شانے پر رکھا اور آنکھیں جھکا کر بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اڑسیں۔ کوئی بات نہیں۔ کوئی یہ منظر دیکھ کر کھلے دل سے مسکرایا۔ حور ایکسکیوز کرتی وہاں سے نکل گئی۔ نیکسٹ سین، کوئی پوری طاقت سے دروازہ کھولتے ہوئے عجلت میں اندر آیا۔ لائکا جو بھویں سکیڑے اپنی اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی، سر اٹھا کر دیکھا۔ مس لائکا جبرائیل، ادھر آپ اپنی اسائنمنٹس بنا رہی ہیں، ادھر کنسٹرکشن کا کام رک گیا ہے۔ بلکہ آپ کو کیا، آپ کو اپنی مرضی کرنی ہے نا، بس اپنی اسائنمنٹس بنانے میں مصروف رہیے گا۔ لائکا نے حیرت زدہ ہو کر واصف کو دیکھا جو اس کے سر پر کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے واصف نظامی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی، مجھے طریقے بعد میں سکھائیے گا، پہلے سائٹ پر چلیں، بلدیہ والوں نے کام رکوا دیا ہے۔ واصف نے تیوری چڑھا کر کہا، مجھے میرا کام سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آئے بڑے۔ کرتے ہوئے اس نے چیزیں اٹھائیں اور واصف کے ہمراہ آفس سے نکل گئی۔ عجلت میں پارکنگ میں پہنچے تو لائکا کو اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے واصف اپنی گاڑی کا ڈرائیونگ ڈور کھول کر بیٹھتے ہوئے بولا، میری گاڑی میں آ جائیں، ایک ہی جگہ پر جانا ہے ہم نے۔ آپ میرے کچھ نہیں لگتے جو میں آپ کے ساتھ آپ کی گاڑی میں بیٹھوں، اور ویسے بھی میں نہیں چاہتی کوئی میرے کردار کو شک کی نگاہ سے دیکھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے لائکا نے نہایت ہی غصے میں کہا اور زن سے گاڑی بگا لے گئی۔ واصف پیچھے سر جھٹک کر خوددار لائکا کہتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا اور لائکا کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی روڈ پر ڈال دی۔ کنسٹرکشن سائٹ پر دونوں پہنچے تو بلدیہ نے تمام کام رکوا دیا، بقول ان کے ناقص سیمنٹ استعمال کیا جا رہا تھا۔ لائکا نے ٹھیکیدار صاحب کو بلایا جو سیمنٹ لاتے تھے۔ جمال صاحب، یہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو اچھے سیمنٹ کی پیمنٹ کی ہوئی ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ لائکا نے بھویں اچکا کر پوچھا۔ میڈم، وہ غلطی ہمارا نہیں ہے، سپلائی والوں نے غلط مال پہنچایا ہے۔ جمال صاحب پٹھان تھے، ان کے لب و لہجے سے صاف ظاہر تھا۔ سپلائی والے مرد صاحب کو بلا کر بلدیہ کے ڈائریکٹر کے سامنے سارا معاملہ رفع دفع کیا۔ ڈائریکٹر نے پھر سے کام شروع کروا دیا۔ اس دوران لائکا اور واصف دونوں سنجیدہ تھے۔ لائکا واصف کو دیکھے گئی، وہ کہیں سے بھی بدتمیز اور چلبلا سا واصف نہیں لگ رہا تھا۔ نیکسٹ سین، اللہ تیری رضا کی خاطر یہ دکھ بھی سہ ہی لیا۔ ہر دکھ سہ لیا جاتا ہے اللہ جی، ہر دکھ، کیونکہ دکھ ہوتے ہی سہنے کے لیے ہیں۔ جس کو دیکھ کر میرا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا، میری قسمت میں ہی نہیں تھا وہ، میں اس بات پر یقین اور ایمان لے آئی ہوں۔ آنسو لڑک کر آنکھوں سے گرا، لیکن اس نے مسکرا کر آنکھ کا کونا صاف کر لیا تھا۔ سو لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف پارٹ 6۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی رائے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ، خدا حافظ۔